آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے ساؤل کا مسا۔ ساؤل ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا اور اس کو سموئیل نبی نے مسا کیا۔ مسا کرنے کے بعد وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا اور بنی اسرائیل میں حکومت کی ہے۔ پہلے ہم حوالہ پڑھیں گے پھر مزید پر غور کریں گے۔ پہلا سموئیل 6 باب، پہلا سموئیل 10 باب، حوالہ تو 6 آیت سے لے کر 19 آیت تک ہے، مگر ہم 9 آیت پڑھیں گے۔ پہلا سموئیل 10 باب اور اس کی 9 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سموئیل سے رخصت ہو کر پیٹ پھیر دی، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آ گئے۔ اس کا سیاق و سباق مزید پڑھنے کے لیے بجائے میں آپ کو زبانیں بتاتا ہوں۔ خدا نے سموئیل نبی کو کہا کہ ایک شخص کو لے اور اس کو مسا کر تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا بادشاہ۔ اور اس زمانے میں رواج تھا، آج کل بھی خدا کے خادموں کو مسا کرتے ہیں تاکہ وہ خدمت کر سکیں۔ تبھی سے ہم اس کو خدا کا منسوخ کرتے ہیں۔ قاضی صاحبان بھی جب انہوں نے قاضی گیری شروع کی تو سیمنری والوں نے یا کسی نے ان پر ہاتھ رکھ کے ان سے برکت کی ہوگی، مسا کیا ہوگا تاکہ آ سکتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں ساؤل کا مسا۔ جب اس کو سموئیل نبی نے مسا کیا تو اس کا ذہن بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی۔ کب؟ جب اس کو مسا کر دیا۔ آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مختلف خیالات ہیں، مختلف سوچیں ہیں۔ جب خدا کا مسا ہم پر ٹھہرتا ہے، جب خدا کو منظور ہوتا ہے کہ ہمیں نجات دے، تو ہمارا ذہن بدل جاتا ہے۔ نجات کیا ہے؟ آپ دل میں جو آپ نے بے شک میں چیز بتاؤں، نجات کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ خدا منتخب کرتا ہے۔ جب یسوع کو ہم قبول کر لیتے ہیں اور خدا کا مسا ہم پر ٹھہرتا ہے، ابتدائی کلیسیا میں بالخصوص جب خدا شاگردوں کو چنتا تھا تو ان کو پاک روح کا مسا ہوتا تھا اور وہ غیر زبانیں بولتے تھے۔ آج کل بھی ہماری مختلف مشنیں ہیں۔ ایک مشن جو ہے اس کو غیر زبانوں والی مشن کہتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جب نجات پاتے ہیں تو پاک روح کا مسا ٹھہرتا ہے اور ہم غیر زبانوں میں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے آج کے ٹاپک کے حساب سے ساؤل کا مسا۔ اس طریقے سے جب سموئیل نبی نے دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر مسا کیا، اس کا ذہن بدل گیا، اس کے سامنے اور نئی نئی باتیں آئیں۔ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اور سموئیل نبی نے بتا دیا کہ راستے میں یہ چیز نظر آئے گی، یہ چیز نظر آئے گی، یہ چیز باتیں ہوں گی۔ اور جب میں نے حوالہ پڑھا سموئیل سے، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا۔ اور آگے جا کے دیکھتے ہیں 11ویں آیت کا آخری حصہ۔ اور جب وہ ادھر سے اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی، اور کے بچے ادھر بھی آ گئے اور وہ نبوت کر رہے تھے
جب وہ نبوت کر رہے تھے یہ کیونکہ ساؤل جو تھا اس پر مسئلہ ٹھہرا تھا، اس کا ذہن بدل گیا، اور جب اس کا ذہن بدل گیا اس نے ساتھ نبوت کرنی شروع کر دی، اس نے بھی ساتھ نبوت کرنی شروع کر دی، وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا تھا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ساؤل بھی نبی ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے یہ بات نکلی کیا ساؤل بھی نبی میں شامل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے. میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سنیں غور سے. ایک مریم تھی، ایک مارتھا تھی، دو بہنیں تھیں، دونوں میں کیا فرق تھا؟ مارتھا آگے پیچھے دیکھ رہی ہے، دھیان کر رہی ہے، لوگ بیٹھے آرام سے یہ کریں وہ کریں، اور مریم کیا ہے؟ مریم مسیح کے قدموں میں بیٹھی ہے، وہ اور مارتھا پریشانی میں کہتی ہے مریم یسوع تجھے خبر نہیں کہ تیری بہن مارتھا نے سارا کام، تیری بہن مریم نے سارا کام میرے ذمہ کر دیا، انتظام کروں یہ کروں، اور مریم چپ کر کے خدا کا کلام کر دیا. مسیح نے کیا کہا کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو سچی مانا ہے. جب ہم کلام سنتے ہیں تو غور سے دھیان سے سنیں کہ کیا کیا سنیں. میں ذکر کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے جب مسئلہ ٹھہرا تو اس کا ذہن بدل گیا. دوسرا کرنتھیوں 5:17 آیت، دوسرا کرنتھیوں 5:17 آیت، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ نہیں ہو. اگر مسیح میں ہم آ جائیں تو نئی باتیں آ جاتی ہیں، پرانی باتیں بھول جاتی ہیں. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ نہیں ہو. پھر آگے اگلے باب میں 6 باب اس کی 14 آیت سے، دوسرا کرنتھیوں 6 باب 14 سے، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جیون میں نہ جتو. جب ہماری زندگی بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، ہم پر خدا کا مسئلہ ٹھہرا، تو پھر پرانی باتوں کو نہیں یاد کرنا. بنی اسرائیل جب بیابان میں آ گئے وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں مصر کی طرف کہ ہمیں روٹیاں ملتی تھی، کھانا ملتا تھا. مصر کی طرف نہیں دیکھنا، پرانی باتوں کو نہیں دیکھنا. بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جیون میں نہ جتو. ہم جب مسیح میں نئی زندگی حاصل کر لیں تو نہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جیون میں نہیں جتو. بے ایمان لوگ جو ہے غیر مسیح لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں چلنا، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جو، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. اگر روشنی ہو ایک جگہ تاریکی میں ہو، آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا ہے. یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ. ایماندار لوگ، مسیحی لوگ اور غیر مسیحوں کا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا ہے. خدا کے مقدس کو کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کے مقدس ہیں. خدا فرماتا ہے میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت میں ہوگا. اس واسطے خدا فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوڑو. بیویاں آگے پیچھے دھیان نہ کرن، بچے اپنے جگہ پھرتے ہوئے نے کوئی گل نہیں، کوئی ادھر دھیان کر جو کہاں سے گزرے. میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹے ہوں. مسیحیت صرف ایسا مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کو باپ کہہ سکتے. اور کوئی مذہب نہیں ہے، اور کوئی مذہب نہیں ہے جس میں خدا کو ہم باپ کہہ سکتے. ہم اس کے بیٹے ہیں. کب خدا کے بیٹے بنتے ہیں؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان تھا.
اور یسوع مسیح نے کہا تم میرے بہن بھائی ہو. یسوع نے ہمیں بھائی کہا، بہن کہا. کب؟ جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند قبول کر لیتے ہیں، تو پھر یسوع میرا بھائی ہے اور خدا میرا باپ. ایک روحانی رشتہ کب ہوگا؟ جب سول کی مسیح کی طرح ہم پر خدا کا مسح کرے گا، بے ایمانوں کے ساتھ نا بات میں نہ جتے. اور جب ہمارا مسح ٹھہرتا ہے، جب ہم نجات پا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی باتیں آ جاتی ہیں، نئے خیال، نئے حالات، نئے موقع، نئی باتیں. بعض اوقات ایک مدت ہوتی ہے کہ گرجے میں گئے. مجھے یاد ہے کہ شکر گڑھ میں ایک گرجا تھا، وہ بلکہ نارووال میں 2 گرجے تھے، ایک اس طرف تھا ایک دوسری طرف تھا. ایک گرجا گھر آباد تھا لوگ بھر کر، دوسرے گرجا گھر میں تالا لگا تھا. خدا کا فضل ہے کہ خدا نے توفیق دی کہ آج اس وقت ہم یہاں آ سکیں. اور میں بات کر رہا ہوں چکوال کی. وہاں سال میں ایک بار گرجا ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے، اور وہ بھی بعد میں جھگڑ پڑتے تھے، لڑ پڑتے تھے. خدا نے ہم پہ فضل کیا، آج ہم یہاں بیٹھ کر کچھ خدا کی باتیں سیکھیں. ہم نے کیا سیکھا کہ جب ہم خدا کا مسح ٹھہرتا ہے سول کی طرح، جب مسح ٹھہرتا ہے سول کی طرح، تو کیا ہوتا ہے؟ نئی باتیں آتی ہیں، نیا ماحول بنتا ہے. خدا میں توفیق بخشے. ہم آخری بار دیکھیں گے غلطیوں 2 باب 20 آیت، غلطیوں 2 باب اس کی 20 آیت. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. جب مسیح کے ساتھ مر جاتے ہیں تو پھر اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح میں. کاش خدا میں توفیق نہ کرے کہ سول کے مسح کی طرح خدا کا فضل، خدا کی برکت ہم پر آئے، اور پھر ہم نئی باتوں میں، نئی زندگی میں جائیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں. نہ ہم بات میں نہ جتے. ایماندار کا بے ایمانوں کے ساتھ کیا تھا؟ نئے طریقے سے بس تو ایمان لا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کو قبول کر، اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. جب ہم ایک نجات پاتے ہیں تو ہمارا خاندان کو برکت ملتی ہے، خاندان کو نجات ملتی ہے، اس محلے میں برکت آتی ہے. پالوس رسول کشتی ٹوٹ گئی، سمندر میں ٹوٹ گئی، اور وہ ایک جزیرے میں چلے گئے. وہ اس کو ملیتا جیسا کہتے ہیں انگریزی مالٹا، امال کی کتاب کے آخری باب میں لکھا. اور وہ جزیرہ جس میں گیا پالوس رسول بطور قیدی، اور ایک سانپ اس کی بہت بڑا چپٹ گیا. لوگوں کا یہ قیدی ہے، یہ مر جائے گا. اسے جھٹکا، وہ سانپ پھنس گیا. وہ ڈر گئے، یہ تو بہت بڑا خدا کا بندہ لگتا ہے. اور اس علاقے میں جزیرے میں جتنے لوگ بیمار تھے وہ آئے، پالوس نے اس کو شفا دی. اور آج بھی وہ جزیرہ ایک مسیح ہے، مسیحیت اس میں ہے. ایک شخص گیا اور سارا جزیرہ مسیح ہے. تمہارا رسول 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو تھا، انڈو پاک میں آیا، پاکستان میں آیا، ہندوستان میں آیا، اور وہاں سے مسیحیت میں شروع ہوا. مسیح پر مسیحیت بھی ڈالا گیا اور مسیحیت ترقی. آج ہم کہاں ہیں؟ اس خاندان میں، اس محلے میں، اس بٹے میں، اگر ہم بطور مسیحی ہیں، اگر خدا کا مسئلہ ہم پر ہے، خدا ہمیں توفیق نہ کرے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور پھر نہ صرف مجھے زندگی ملتی ہے، میرے خاندان کو برکت ملتی ہے، میرے محلے کو برکت ملتی ہے، اور میرے ملک کو برکت ملتی ہے. اور مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے کہ تمام دنیا میں ہے، بطور اقلیت، میجورٹی نہیں، مائنورٹی، اکثریت میں نہیں، اقلیت میں.
اور یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس ملک میں تم اسیر ہو، جس ملک میں تم غلام ہو، تو ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ اگر ملک سلامت ہے تو تم بھی سلامت ہو۔ اگر ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے، وہ ترقی کرے گا، تو ہم بھی کبھی خدا کریں گے۔ ملک پاکستان کے مختلف صوبوں کو دیکھیں، جن صوبوں میں، جن شہروں میں، جن علاقوں میں مسیحیت اچھی ہے وہ شہر اچھے ہیں۔ پنجاب اچھا ہے، لاہور اچھا ہے۔ جن شہروں میں غربت ہے، کنگال ہے، سندھ کا، وہاں مسیحیت بھی بہت تھوڑی ہے۔ مسیحی جہاں گئے ساتھ برکت لے کر گئے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ کیا خدا کا مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھے زندہ ہے۔ کاش خدا میں توفیق عنایت کرے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں، خدا تو مجھے نجات دے، جب میں نجات پاؤں گا تو میرا خاندان نجات پائے گا، میرا محلہ نجات پائے گا، میرے ملک کو برکت ملے گی۔ ہمیں سے کہ خدا برکت دے اور توفیق عنایت کرے گی۔ آج کے کلام سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کا مسافر مجھ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے۔ یعقوب لڑ رہا ہے فرشتے سے، واپس جا رہا ہے ساؤ کے پاس، اور فرشتے کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے جسمانی، مگر وہ حسین کتاب میں لکھا ہے وہ روحانی بات ہے۔ اس نے نہیں چھوڑا، یعقوب نے نہیں چھوڑا اس کو۔ وہ خدا خود تھا، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ انسان کی شکل میں مسیح آیا، اور فرشتے آتے ہیں جس کو خدا اکثر کہتے ہیں خدا کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا یعقوب نے؟ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انسانوں کے ساتھ انہیں کشتی نہیں کی، خدا کے ساتھ کشتی کی اور تو جیتا۔ اس نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ آج ہمیں دعا کرنی ہے، خدا مجھے برکت دے، مجھ پر تیرا مسا ٹھہرا رہے، تاکہ میں نجات پاؤں اور میرے خدا ہم سب کو برکت دے اور توفیق عنایت کرے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔